السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں ایک اور اسلامی پہلو کے ساتھ، جس کو ہم نے نام دیا ہے آج کا سبق۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو آج کا سبق ہے امت محمدیہ کی شان۔ عالم اسلام کے مشہور مبلغ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا محمد یونس پالنپوری اپنے والد کے حالات میں ایک یورپین آدمی کے سوال اور حضرت کے جواب کو یوں نقل کرتے ہیں۔ سوال: آج کے دور میں قرآن کریم کے بجائے کوئی ماڈرن کتاب ہونی چاہیے جو موجودہ دور کے مناسب حال ہو۔ جواب: حضرت والد صاحب نے فرمایا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، میری عمر 30 سال ہے۔ مولانا نے فرمایا، یہ آپ کی بھرپور جوانی کا زمانہ ہے، اب آپ کا قد نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، جس کی وجہ سے آپ کے لباس کا سائز جو اس وقت ہے وہی رہے گا۔ تو یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 سال یا 2 سال والے بچے کا جو چھوٹا کرتا آپ کی والدہ نے بنایا تھا یہ ان کی بھول چوک ہے، بلکہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بچپن کا زمانہ تھا۔ جوں جوں قد و قامت بڑھتی رہی، لباس کا سائز بھی بڑھتا رہا، حتیٰ کہ جوانی میں جسامت کا سائز موت تک رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں انسانیت کے اعتبار سے بچپن کا زمانہ تھا، پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انسانیت میں جو تبدیلی آئی اس کے مناسب احکام دیے گئے۔ اسی طرح آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ٹھیک انسانیت کی جوانی کا زمانہ تھا، لہٰذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور شریعت محمدی تا قیامت جاری رہے گا، اور یہی طریقہ پورے عالم کے لیے باعث رحمت و برکت ہے۔ یورپین آدمی نے دوسرا سوال یہ کیا کہ جب نبیوں کا آنا باعث رحمت ہے اور نبیوں کا سلسلہ بند ہونا باعث زحمت ہے، پھر آپ کا خاتم النبیین ہونا باعث فضیلت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے تو رحمت للعالمین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر رحمت للعالمین ہونا تسلیم کیا جائے تو خاتم النبیین کہنا کیسے صحیح ہے؟ حضرت مولانا نے جواب میں فرمایا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، مگر آپ نے نبیوں والا کام بند نہیں کیا، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام والا کام اپنے مخصوص طریقے کے ساتھ اسی امت کے حوالے کر دیا، تاکہ امت محمدیہ تا قیامت تمام انبیاء علیہ السلام کے انوار و برکات اور ان کی رحمتیں حاصل کر سکے۔ جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، امت بھی اسی کی مکلف ہے، بشرطے کہ وہ حکم آپ کے لیے خاص نہ کر دیا گیا ہو، لہٰذا یہ امت تمام انبیاء علیہ السلام کی چال چلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام والا کام کیا، اور اس کے ساتھ مخصوص کام یہ کیا کہ آپ نے اس کام کے داعی یعنی دعوت دینے والے تیار کیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں امت دین پر عمل کرے گی اور دوسروں میں اعمال زندہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور اس امت کا تیسرا مخصوص کام یہ ہوگا کہ دین کی دعوت کے لیے داعی تیار کرے گی، تاکہ پورے عالم میں تا قیامت دین زندہ رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کے لیے مبعوث ہوئے تو یہ امت بھی اپنے گھرانے میں دعوت دین کا عمل کر کے محمدی مہر کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام والا نور حاصل کرے گی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوموں میں مبعوث ہوئے تو یہ امت بھی قوم میں محمدی مہر کے ساتھ دین کا کام کر کے ان انبیاء علیہ السلام کے انوار حاصل کرے گی۔ شعیب علیہ السلام تاجروں میں مبعوث ہوئے، قوم سبا کے 13 انبیاء علیہ السلام کسانوں اور جاگیرداروں میں مبعوث ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اہل حکومت میں مبعوث ہوئے۔ الغرض دنیا کے تمام طبقات میں یہ امت تا قیامت دین کی دعوت کا عمل کر کے محمدی مہر کے ساتھ سارے انبیاء علیہ السلام کے انوارات اور رحمتیں حاصل کرے گی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہونا شرف، رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے، اور امت محمدیہ کے لیے ترائے امتیاز بھی ہے اور باعث فخر و اعزاز بھی۔ نیز موجودہ دور میں محمدی طریقہ ہی امن والا ہے، بشرطے کہ دعوت دین کا عمل نبوی طریقے پر کیا جائے۔
موجودہ دور کی پریشانیاں اور شرور و فساد ماڈرن طریقوں کی ہی ایجادات ہیں جو کہ امن و امان کو قائم رکھنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ مولانا محمد عمر پالن پوری رحمہ اللہ کے بیان کردہ جوابات سن کر یورپین آدمی نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکا، لیکن آج آپ نے مجھے مکمل طور پر مطمئن کر دیا، اور میں آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا جو شرف بخشا ہے، ہمیں اس کی لاج رکھنے اور اس عظیم عہدے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق سے نوازے۔ تو ناظرین، اس سے ثابت ہوا کہ یہ امت کوئی چھوٹی موٹی امت نہیں ہے، بلکہ اس پر وہ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی تھی۔ لہٰذا ہمیں اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم اپنے آپ سے انصاف کر پائیں اور صحیح معنوں میں امت محمدی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔